میرے چھٹے امام سجدے کی حالت میں ہیں اور سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جس نے اس زیارت کے لیے جتنا خرچ کیا اسے اس سے زیادہ لوٹا دے، جس نے اس زیارت پر اذیت ہوئی پروردگار اسے آرام عطا کر، پروردگار جو اپنی جتنی خواہشات لے کر اس زیارت پہ گیا اس کی زیارتوں میں اس کی خواہشات کو پوری کر۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے سر سجدے سے ہٹایا تو میں نے کہا مولا یہ کس کی زیارت کا ذکر کر رہے ہیں؟ کہا حسین ابن علی کی زیارت کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہا مولا یہ جو آپ نے ثواب بیان کی یہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی اتنا زیادہ ہے یہ جو آپ نے دعائیں کی امام کی زیارت کے لیے؟ کہا دنیا والے سے زیادہ آسمان والے امام حسین کی زیارت کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی ملائکہ زیادہ دعا کرتے ہیں زائر امام حسین علیہ السلام۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین عزیزان محترم، یعنی ہر جمعہ کی شب جو ہے وہ امام حسین کی زیارت ہے۔ یہ کمال نہیں ہے؟ یعنی ایک ایسی ہستی پروردگار نے خلق کی کہ ہمارے لیے ہر شب جمعہ اس کی زیارت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آپ بولیں گے میں کیسے زیارت کروں، میں تو کربلا میں نہیں ہوں، میں تو یہاں ہوں۔ آئیے امام کی خدمت میں جب شخص پہنچا، امام نے پوچھا اس سے کہ تم ہمارے جد کی زیارت پر جاتے ہو؟ کہا مولا سال میں ایک دفعہ۔ کہا مہینوں میں نہیں جاتے؟ کہا ہفتے میں نہیں جاتے؟ کہا روز؟ کہا مولا کیسے ممکن ہے میں روز زیارت کر سکتا ہوں، فاصلہ ہے۔ کہا کھلے آسمان کے نیچے جایا کرو، 3 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ کہا بالکل ایسی ہی جیسے تم نے امام حسین کی زیارت کی۔ شب جمعہ ہے عزیزان محترم، ہر زیارت ہے، حسرت رکھے دل میں کہ کاش کسی شب جمعہ میں کربلا میں ہوں۔ یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ ہمارے استاد آقا پناہیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جانا تھا جمعے کو، سب کچھ تھا، میرا ٹکٹ اور سب ہوا، مجھے جانا تھا، ویزا نہیں آ پا رہا تھا، بہت کوشش کی، ظہر تک نا امید ہو گئے، نہیں کر ویزا نہیں آیا، دل ٹوٹ گیا، لیکن دل کربلا میں تھا۔ کہتا ہے 2 دن گزرے، دوست کا فون آیا، وہ بھی عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا اس کو، پھر میں نے کسی اہل معنی اہل دل جو عالم ہوتے ہیں ان سے پوچھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جمعرات کی رات ہے اور آپ کربلا کے اندر ہیں۔ تو جب میں نے ایک بڑے عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کیونکہ اس کی روح کربلا میں تھی اسی لیے امام نے اسے زیارت کے لیے کربلا بلا لیا۔ عزیزان محترم حسرت کرنا ضروری ہے کہ کاش ہم 3 شعبان کا جشن کربلا میں کر رہے ہوتے، خوب ضروری ہے یہ اندر سے مانگنا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں مولا آغا صاحب، میرے تو یہ ہے وہ، خوب جس کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں جب تک امام نہ بلائیں کوئی بھی نہیں جا سکتا، بلاتے وہی ہیں۔ اب آپ بولیں کہ وہاں صاحب بہت سارے لوگ تو عجیب عجیب سے جاتے ہیں اور عجیب سے واپس آتے ہیں، خوب یہ عجیب سے جانا کرم ان کا ہے، بلانا، عجیب سا واپس آنا یہ میری اپنی تقدیر ہے، یہ میرا اپنا مقدر ہے کہ میں وہاں سے آگے بھی صحیح نہیں ہوا، ان کا کرم، انہوں نے تو سب کو بلایا، انہوں نے تو رات کو کیا کہا، نہیں چاہتا چلے جاؤ، بیعت اٹھاتا ہوں، جنت تمہاری، یعنی بھیج رہے ہیں رات کو، اور صبح دشمن کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، حل من ناصر ینصرونی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ اللہ اکبر، کتنی مختلف تقریریں ہیں دونوں، رات کو بھیج رہے ہیں اور صبح سب چلے گئے، کہہ رہے ہیں کوئی میری مدد کرنے والا۔ یہ ہے امام، یعنی آخری وقت تک دشمن کو بھی ہدایت دے رہا ہے کہ شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی ایک آ جائے، اور یہاں جو آئے ہوئے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، میں نے سب تمہیں دیا، چلے جاؤ۔ رات کو امام نے پوری کوشش کی کہ کوئی بھی خراب بندہ نہ رہے، صرف صالح رہے میرے ساتھ، اور صبح مقابلے میں صرف اشقیاء رہے میرے، صالح سارے پہلے ہی چلے گئے۔ رات کو امام اس طرح کر رہے ہیں کہ عشق ہے، قرات ہے، قرآن ہے، عبادت ہے، اور صبح
سب نے اپنی ساری جانیں لوٹا دیں، کچھ نہیں بچا، صرف حسین ابن علی اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ بلاتے ہیں۔ اب یہ ہماری اپنی ظرفیت ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر لاتے کیا ہے، یہ کرم ہے۔ در و دیوار چوم کے آ رہے ہیں یا پھر کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو جب چھٹے امام سے کہا کہ مولا یہ تو آپ نے بہت کہا دنیا والے کیا دعائیں کریں گے، ظاہر کے لیے تو آسمان والے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضائل ہے میرے امام حسین کا۔ بات آگے بڑھی، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میرے مولا نے، کیا تم چاہتے ہو کہ ملائکہ تم سے مصافحہ کریں، ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں، ملائکہ تمہارے وجود کو لمس کریں؟ کہا کیوں نہیں چاہتے مولا؟ تو وہاں میرا 8واں امام، امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وہاں امام نے کہا کہ من زارا قبر ابی عبداللہ، کہ جس نے ابا عبداللہ کی قبر کی شط الفرات پہ زیارت کی، کمن زارا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے فوق عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ عرفا اس بات کو سمجھانے میں قاصر ہے کہ یعنی کیا، یعنی کربلا میں امام حسین کی زیارت یعنی عرش پہ خدا کی زیارت، یعنی کیا ہے یہ؟ یعنی خدا کی زیارت کو کر سکتا ہے؟ خدا کوئی وجود ہے؟ خدا کوئی بدن ہے؟ نہیں۔ وہیں میرا امام حسین خود سمجھاتے ہیں دعائے فرما کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ عزیزان مطلب ہم نہیں سمجھ پائے آج تک امام حسین کو۔ ہم نے چند چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پورے محرم کا پیکج، جیسے ہی محرم شروع ہوگا ہمیں امام حسین تھوڑی یاد رہتا ہے محرم پہ، ہمیں تو اپنی مجلس یاد رہتی ہے، ہمیں تو اپنی نیازیں یاد رہتی ہیں۔ میری مجلس ہونی ہے پورے سال میں ایک دفعہ، میری پوری طاقت اسی پر ہے کہ میری مجلس اچھی ہو، میری نیاز اچھی ہو۔ اور جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے مقصد امام حسین تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ امام حسین نے کیا فرمایا، کتنے قول، کتنے نامے، کتنی تقریریں، کتنے خطبے، ہدف کیا تھا۔ ہم تو بس آپس میں شروع کر دیتے ہیں لڑنا ورنا، ایک گروہ یہ مانتا ہے ایک گروہ وہ مانتا ہے، اور ہمارا پورا مہینہ ایسے گزر جاتا ہے۔ کیوں نہیں میں اس چیز کو درک کر پا رہا کہ جس کو بار بار میرے ائمہ نے ریپیٹ کیا، تکرار کیا؟ کیوں کربلا بار بار دہرائی جاتی ہے؟ کیوں امام حسین کا اور امام حسین کے اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تاکہ تم وقت کے امام کے صحابی بن سکو، تاکہ تم وقت کی کربلا کو پہچان سکو۔ لیکن میں نہیں، میں اپنی خواہشات لے کر اٹھنا چاہتا ہوں، میں اپنی مرضی کی بات سننا چاہتا ہوں، میں اپنی چیز لے کے جو میرے ذہن میں، بس مولانا نے اگر وہی پڑھ دیا تو بہت اچھے مولانا تھے، اور اگر جہاں مولانا نے کوئی نصیحت اور کوئی تبلیغی بات کہہ دی، ارے بھائی ان کو تو فضائل پڑھنا نہیں آتے ہیں۔ مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ائمہ نے اپنی زندگی میں امر بالمعروف کے، انسان کو ارتقاء پہ اور کمال پہ پہنچانے کے علاوہ بھی کوئی کام کیا؟ نہیں کیا۔ لیکن کیونکہ میں اپنا پیکج چاہتا ہوں، بس میرا پیکج مجھے ملے، میں ناراض نہیں ہونا چاہتا اصل میں، مجھے ڈسٹرب نہیں کریں مولانا صاحب، پہلے اتنی پریشانیاں ہیں زندگی میں، ٹریفک میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، گھر یہ ہے، بینک کا لون ہے، فلانا ٹینشن ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں ہیں، دن بہ دن مہنگائی ہو رہی ہے، ابھی آپ بھی آگے ٹینشن دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں ریلیکس رہنے دیں، دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ عزیزان محترم، دیکھا ویکھا نہیں جائے گا، جتنا دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب تو دکھایا جائے گا کہ تم کیا تھے اور حقیقت کیا ہے۔ عزیزان محترم، آخری زمانہ جتنی تیزی سے قریب آ رہا ہے، بہتر ہے کہ میں خود بدل جاؤں، نہیں تو بدلوایا جاؤں گا، اس وقت پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو ایام ہیں خوشی کے، اس کی خوشی صرف ظاہری نہ ہو،
اس کی خوشی ایسی ہو کہ میری روح بھی تو پرمسرت ہو. کیوں؟ کیونکہ اس دور کے اندر کہ جہاں پر وہ حسین کا آخری وارث آنے والا ہے، اس دور میں پرمسرت روحیں ہی امام کا ساتھ دیں گی. بدن آپ جتنے اچھے کر لیں، خوشبوئیں لگا لیں، کپڑے پہن لیں، وہ اچھی بات ہے، طہارت ہے، لیکن جب تک روح طاہر نہیں ہوگی وہ اس کا ساتھ نہیں دے پائے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ امام نے بولا کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش پہ پروردگار کی زیارت کی.